اهدنا الصراط المستقیم۔ پیغمبر کے لیے آئی، تیسری بات پیغمبر کے لیے آئی کہ میرے پیغمبر، بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر پر خدا تعالیٰ نے یہی کیا ہے، جو خدا کا حکم مقرر کرنا ہوتا تھا اس معاملے میں صاف کہا جاتا تھا، ہر پیغمبر کو تنگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو تبلیغ پہنچاؤ لوگوں میں۔ میرے خیال میں آپ کے پورا پڑھا نہیں، آپ نے یہ نہیں پڑھا نا، سنت اللہ جی لوگوں نے قدر مقدورا الذي يبين رسالات الله ويخشون ولا يخشون الا الله وكفى بالله حسيبا۔ نہیں ہے پیغمبر پر کوئی تنگی، اس میں اللہ اس کے لیے مقرر کر چکا ہو، یعنی جو خدا نے اس کے لیے بات مقرر کر دی ہو اس میں کوئی تنگی آ ہی نہیں سکتی کسی پیغمبر کے لیے۔ میرے پیغمبر آپ پر بھی تنگی نہیں آنی چاہیے، یہ تو ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ ہم نے اس رسم کو بری کو مٹانا ہے، جو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کو تو نہ کرتا اور کرتا کون، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے، جو ان میں لوگ جو پہلے ہو چکے، فقان امر اللہ کے مقدورا، اللہ کے معاملے کے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہی خدا کا اندازہ ہی تو اس پیغمبر کی فقط یہ سمٹائی جائے گی، ہو گیا ہمارا اندازہ پورا۔ یہ وہی ہے پیغمبر جو بلغ رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو لوگوں کو جاتے ہیں، ولا ویخشون، ڈرتے اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، پیغمبر نہیں ڈرا کرتا کسی ایسے اللہ کے سوا، جڑی کھڑی کو، یعنی ہاں جی جڑی کھڑی کو لو۔ پیغمبر آپ کو میرا ہی ڈر جائیے، قطعاً آپ چھوڑیے باتوں کا کسی کا ڈر، بات جو آپ نے کرنی ہے میرے ڈر کو رکھیے۔ پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے، وہ اللہ ہی سے ڈرا کرتے، کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے، اور جو بات خدا کی مقرر کردہ ہو اس میں ان کو کسی قسم کی تنگی نہیں آیا کرتی، آپ کو تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے آگے بجائے تنگی محسوس کرنے کے پہنچائیے، فکفی باللہ حسیبا، اللہ درگاہ میں حساب کرنے میں۔ نبی نے سنت اللہ فقان امر اللہ کے مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون الله فكفى بالله حسيبا۔ حاصل کیا نکلا؟ میرے پیغمبر بات ایسا دل میں ذرا بھی تنگی نہیں آنی چاہیے، میرے مقرر کردہ حکم میں یہ میں نے مقرر کر دیا ہے، اس رسم کو مٹا کر چھوڑنا ہے آپ کے دست مبارک سے۔ لہذا پہلے انبیاء کا یہی طریقہ رہا، ہم انہی سے جو کام مقرر کر دیتے تھے، وہ اللہ ہی سے انبیاء ڈرا کرتے، غیر سے ڈر کرتے۔ آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ہمارا ڈر ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے اس بات کو لگ گئے ماکبر کے ساتھ ہی، سمجھ گئے؟ پھر دیکھیے پہلا حکم کیا تھا پیغمبر کے لیے، میرے پیغمبر آپ سے اور پہلے انبیاء کے انبیاء سے عہد پر مان لیا گیا تھا کہ پوری احکام تم نے بیان کرنے ہیں، تبلیغ کرنی ہے، اس حکم کو پہنچانا ہے لوگوں تک تم نے، کہ کوئی متمنا کی بیوی کے ساتھ طلاق ہو جانا کا کوئی ناجائز نہیں۔ حکم ثانی، میرے پیغمبر بیویوں کو بھی کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے دل میں کئی چیزیں خیال آ جائیں، بیویاں بھی ان کو صاف کہہ دیجئے اس معاملے میں پوری اتباع پیغمبر کرنی ہوگی، اگر نہیں تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو تم۔ دو، تیسرا حکم، میرے پیغمبر بات ہے صاف، فیصلہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کا فیصلہ ہونا چاہیے اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، غیر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی اس کے ساتھ لگ گیا، چلو آگے۔ اب آگے چوتھا، میرے پیغمبر آپ تو آئی اس لیے ہیں شاہدن، آپ حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ماننے والوں کے لیے آپ بشیر ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے آپ نذیر ہیں، آپ کا کام ہے داعی اللہ، خدا کے حکام کو بیان کرنا آپ کا کام ہے، آپ اس کو بیان نہ کرتے کون کرتا؟ شاہدن یعنی بتانے والے، حق بتانے والے ہیں آپ ہی کے ذریعے سے حق بھیجے گا آگے، یہ حق کون بیان کرتے اگر آپ بیان نہ کرتے؟ بہرحال آپ کی حق تھا بیان کرنا، شاہدن حق بیان کرنے والے، شاہدن حق بتانے والے، شاہد قادر حق بتانے والے، شاہد قادر یہی مانا کیا شاہد قادر صاحب نے، باقی وہ شہید کا مانا گواہ وغیرہ وہ پیسے کر چکا ہوں، اب بار نیز وہ بشر مومنین، جو مومن اتفاق کر چکے ہیں، مل چکے ہیں اور ٹھیک کہتے پیغمبر خوب کیا ہے، ان کو خوشخبری دو اللہ کی طرف سے فضل کبیرہ، بہت بڑا فضل ملنے والا ہے۔ پھر آ گیا وَلَا تُطِعِ الْمُنَافِقِينَ وَدَعْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دیکھا ہے درمیان حکران آ گیا، میں نے کہا تھا نہیں آدھا بھی ہوگا،
سورت کی ابتدا میں جو بات پھر یاد ہو گیا، میرے پیغمبر کافروں کی بات نہ ماننا، منافقوں کی بات نہ ماننا، چھوڑ ان کی راہ کو، رضا اللہ پر بیچ بھی آ گیا، دیکھ اس بری رسم کو تو نے مٹایا ہے۔ یہ اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں پیغمبر یہ مان جائے کہ خدا کے آگے ہمارے پیر فقیر سفارشی ہیں، صاف کہہ دو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بس لا تو مت مانو ان کی بات کو۔ یا تم المؤمنات ثم طلقتم من قبل ان تمسوها فماركم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوا وسرحون سراحا جميلا۔ پھر آگے مومن کا حکم، اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر ایمان والی عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموهن، پھر طلاق دے دو تم عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، پہلے کی عورتوں سے تم نے مس کیا ہو، فما لکم نہیں تمہاری حکم پر کوئی عدت کتا تدونہا، ادھر گزرون عورتوں سے، ہاں ان کو مت ان کو متا دے نفع دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا۔ سمجھ گئے؟ یہ قانون ہے کس کے لیے؟ خطاب ہے مومنوں کے لیے۔ خطاب کس کے؟ مومنوں کے لیے۔ اگر کیا مانا؟ اے میرے پیغمبر صاحب اعلان کر دو، اگر جن عورتوں کو تم نے طلاق دیا ہے، جن عورتوں کو تم نے طلاق دیا ہے، خواہ متبنہ کی بیوی ہے، خواہ متبنہ کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا کوئی بھی ہو، اگر مس نہیں ہوئی، خلوت سے عدت گزارنے کی کوئی ضرورت ہو، سوائے عدت کا نکاح ہو سکتا ہے، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی مطلقہ ہے، اس میں خواہ متبنہ کی بیوی ہے یا کسی کی بیوی ہے، اس کے اگر کوئی خلوت صحیح نہیں ہوئی، مس نہیں ہوئی، تو اس کی عدت ضرورت ہو، سمجھ گئے؟ وہی ہے بات، سمجھے؟ اس میں آگے حکم تمنا کا مسئلہ آ گیا۔ اب یہ ہے، یہ مسئلہ ہے قرآن پاک کا، یہ ظاہر معلوم ہو رہا ہے، یہاں سے معلوم ہے عدت نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایات سے معلوم تک عدت ہوئی ہے، خلوت صحیح ہوئی ہے، عدت بھی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ قرآن پاک کے الفاظ سے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ہمارا کوئی ہے، لیکن قرآن پاک کے عموم میں ہم داخل کر رہے ہیں، کوئی متعلقہ ہو، وہ متبنہ کی بیوی ہو یا کوئی بھی، پیچھے میں اسی کے چلا رہا ہے، بس اسی کے چلا رہا ہے، وہ متبنہ کی بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کی خلوت صحیح نہیں ہوئی تو اس کے لیے کوئی عدت گزارنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھے؟ ہے ہی نہیں عدت اس پر۔ اب صحیح مسلم کے واسطے سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ قرآن پاک کا ظاہر جو جا رہا ہے، شاید خلوت صحیح نہیں ہوئی، لیکن قرآن صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، اللہ وبنات امك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وارض نفسها من النبي إن رأت النبي أن تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم النبي وجهه وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغى ممن ظلمت فلا جناح عليك ذلك أدنى أعينهن ولا يحزن ويرضين مما آتيتهن قل له الله يعلم ما في قلوبهن وكان الله عليما حكيما ولا يحل النظام بعده ولا تبتغي من أزواج الله وأبجبك حسن إلا ما غير ما يملك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ دیکھیے اب، اے میرے پیغمبر، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کر دی تیرے لیے بیویاں، حلال کی تیرے لیے بیویاں۔ یہ اس قسم کے قسمیں ہیں چند، یہ نہیں کہ سارے نکاح کرتے جائیں، ان قسموں میں سے نکاح کرنا۔ چار قسمیں دیکھو اب۔ پہلی قسم یہ ہے، کون؟ اللتی آتیت اجورہن، وہ جن کو دیا تو نے مہر، جو مہر دے چکے ہو، جن کو آپ ہوتے آپ کے نکاح میں آئی۔ وما ملکت یمینوں کو، جو مالک دی تیرے ہاتھ، یعنی اپنی باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کیا گیا۔ آئیے نا کہ باندیاں صفیہ وغیرہ، حضرت صفیہ، مما فعل اللہ علیک، جو اللہ نے تم پر کیا تھا، آتا ہے نا کہ کیا ہے کہ بڑی بہتری ہے کہ اس کو ادب ہونا، حلب ہونا، ادب ہونا، اکثر تعبیب ہونا، یہ ہے ثم آتکن میں نکاح کر لے، ثم تزوجہا،
پیغمبر کا نکاح کہیں ہوتا اسی طرح ہاں گوانا وہ بناتے مما والا یا وہ جو باندھی تمہارے ہاتھ اس میں جو اللہ نے تمہیں بھائی کیا ہے. دو تیسرا وہ بنا تو امی کا چچی کی لڑکیاں بنا تو ہماتی کا پھوپھی کی لڑکیاں وہ بنا تو خالے کا ماموں کی لڑکیاں وہ بنا تو خالاتی کا خالہ کی لڑکیاں اللہ حاجر نماز جو آپ کے ہجرت کی ہیں مہاجرہ عورتیں خاندان کے اپنی عورتیں ہیں. تینوں دی چوتھی ومراتن مومنتن وابن رسول نبی ہے کوئی ایمان والی عورت اپنی جان کے ہبہ کرتے ہیں پیغمبر کے لیے یعنی مہر کوئی نہیں. ان اراد نبی یہی کہا اگر وہ بھی ارادہ کرے پیغمبر نکاح کرنے کا خالصۃ لک من دون المؤمنین خالص تیرے لیے سوائے ایمان والی عورتوں کے. یہ چار قسم کی عورتیں احللنا لکا احللنا لگا. آگے نکاح کرنے کے بعد قد علمنا ما فرضنا علیہم ازواجہم ہم جانتے ہیں جو مقرر کر چکے مومنوں پر ان کی بیویوں کے حق مہر میں یعنی بیویوں کا مہر جو خاوندوں پر دینا پڑتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے مراد کے مہر تو واجب ہے کوئی بھی ہو بہرحال مہر دینا پڑتا ہے. وما ملکت ایمانہم یا وہ خرچہ جو ان باندھی پر آتا ہے جو مالک ان کے ہاتھ اگر باندھی ہے باندھی کے لیے اور خرچہ ہے اگر بیویاں ہیں تو بیوی کا ہو رہا ہے ایک علاج گناہ لے گا تاکہ نہ تم پر کوئی تنگی وقارو غفور رحیمہ ترجی من تشاء دور کر تو جس کو چاہتا ہے یعنی کس کے لیے باری مقرر نہ کر باری مقرر ہوتی ہے نا خاوند پر باری ہوتی ہے دو بیویاں چار ہیں ہر بیوی کی باری جدا جدا جمع ضروری نہیں ہے رہنا ضروری ہے. وہ تو بھی الیک من تشاء اپنے پاس جگہ دے جس کو چاہے باری. امراض کیا ہے اے میرے پیغمبر تیرے لیے باری ضروری نہیں ہے تیری مرضی چاہے ہٹا یا رکھ اوروں کے لیے باری ضروری ہے آپ کے لیے باری ضروری نہیں. ومن ابتغیتا ممن عزلتا جس کو تو ہٹا چکا اس کو تو رکھ لے فلا جناح علیہ تیری اوپر کوئی حرج نہیں. کیوں کوئی حرج نہیں ذالک ادنا ان تقر اعیننا یہ سری تک ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. یہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ ہے کہ میری باری تھی تو حضور ہو نہیں یہ خیال ہی نہ رہے بس. ولا یحزننا کسی کی ان کو پریشانی نہ ہو ویرضین بما آتیتہن کلہن جو ان کو تو دے گا اس پر وہ بتا رکھے واللہ یرما بکل مداجات دل میں وقان اللہ علیما حکیما. لا یحل لک النساء من بعد نہیں حلال تیرے لیے عورتیں من بعد سمجھو معنی کو بعض معنی کرتے ہیں من بعد بعد ان بیویوں کے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان بیویوں کے بعد اور کوئی بیوی کا نکاح جائز نہیں. یہ معنی غلط ہے. اگر یہ معنی کیا جائے بھی آیت منسوخ ہو جائے گی پھر یہ آیت تو منسوخ ہو جائے گی کیوں پیغمبروں کی بیویاں جتنی تھی حضور کے لیے کیا بات ہے ہو سکتا تھا اور بھی اس لیے معنی کرتے ہیں عیسیٰ بن قادر لا یحل لک النساء من بعد اے من بعد اقسام الاربع جو پیچھے پڑ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ ملک عرب کے ہر قبیلے میں دین پہنچانا ہر قبیلے میں دین پہنچانا یہ بالکل ایسا معاملہ ہے. عرب ایسا تھا جو پٹھانوں کا علاقہ ہے پٹھانوں کے علاقے کے قبیلوں میں ایک جو عصبیت ہوتی ہے سخت یہ عصبیت وہاں بڑی سخت تھی بڑی بھاری عصبیت تھی. ان کے خاندان کی کوئی بہو بیٹی کہیں چلی گئی بس پھر اپنی جانیں وہاں دے دیتے تو وہاں مخالفت چھوڑ دیتے ہے خیال میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل میں سے 9 شادیاں کی ہیں 9 بیویاں ہیں. مراد کیا ہے تاکہ کسی قبیلے کو محاربت کرنے کے بجائے اتفاق کی ملتی جاتی ہے خدا کا دین پھیلتا جائے. ایک دوسرا جس قبیلے کی عورت ہوگی اس قبیلے کے اندر اس کی بات منظور ہوگی مقبول ہوگی وہ یہ پیغمبر سے دین سیکھے گی وہ اپنے قبیلے والوں کو سکھلا رہی ہو. خیال میں یہ بات پیغمبر کے لیے ضروری تھی. اللہ تعالیٰ پیغمبر کے لیے بات خاص کر دی تھی. آگے لا یحل لک النساء من بعد
یہ تو نہیں ہے کہ ان 4 اقسام میں آپ کر سکتے 4 اقسام کے بعد کوئی یہی 4 اقسام ہیں ولا ان تبدل بین من ازواج اور نہیں یہ بات کہ تبدیل کر کے بدلے کوئی اور بیویاں بلو آج کا حسن نہ کرتے تجم ڈالوں کا حسن الا ما ملکت یمین کو ہاں کوئی مالک کو تیرے ہاتھ مراد کیا ہے مراد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ جو بیویاں ہیں ان بیوی کو ایک چھوڑ دیتا ہے چوہدری کی اور حسن کو دے کر کرے یہ آپ کے لیے نہیں ہے ہاں مرتی ہے نہیں رہتی مر جاتی ہے پھر بے شک علیحدہ بات ہے لیکن یہ ہو جائے کہ چلو جی انہوں نے میرے پیغمبر سب چیزوں کو چھوڑ کر تیرے گھر کو پسند اس طریقے کیا کہ پیغمبر کے ہاں ہمیں رہنا نصیب ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بیویوں کی خوش قسمتی بھی تھی کہ یا اللہ شکر ہے کہ پیغمبر کا گھر ملا ہے بہرحال ان لوگوں کی ان کو تو بالکل ہٹا دے اور کسی اور بیوی کو ان کی جگہ پر کر دے کہ حسن ہو مال بھی اس کا ہو لیکن میرے پیغمبر یہ بات نہیں ہوگی اب یہ اسی گھر میں رہیں گی کیونکہ ان کو ایک مقام مل چکا ہے ازواج امہاتہم یہ مسلمانوں کی ماں بننے کا ان کو حق مل چکا ہے اس کو ہم نے حق دے دیا ہے یہ حق ان کا کوئی توڑ نہیں سکتا مراد کیا ہے جن کو حق ہم نے دے دیا ہے مسلمانوں کی ماں ہیں یہ ہمارا حق دے دیا گیا ان لوگوں ان عورتوں کو ان کا حق چھینا جا نہیں سکتا نام تبدل بہن من ازواج ولو اعجبہن الا ما کوئی باندھی ہو وضو کی باندیاں بھی تمہاری چمچیاں وغیرہ وہ تو کوئی بات نہیں نو کے اوپر بھی ہو جائے کیا بات ہے وکان اللہ لا کل شیء رقیبا حاصل کیا نکلا میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے ہم نے وہ مذہبی چلا رہا تھا متمنا کا بات ہوئی چلی آ رہی زینب کی ہم نے آپ کے لیے کوئی بات نہیں نکاح آپ کر سکتے ہیں کون سی بات ہے یہ 4 قسمیں آپ نکاح کر سکتے ہیں جو موجودہ ہیں ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے ان کا حکم دے دیا حکم دے دیا ہے بہرحال یہاں تک ایک البتہ آپ کو کوئی باری بھی نہیں اور کے لیے قسم ضروری ہے آپ کے لیے کوئی قسم باری ضروری نہیں ہے تاکہ کسی قسم کا عورت لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے باوجود حضور پر باری ضروری نہیں تھی حضور پھر بھی قرآن ڈالتے تھے تاکہ کسی دن بھی کوئی بات آ ہی نہ جائے حضور کی شان تو بہت اعلیٰ عرفہ تھی خیر آگے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کو منسوخ لکھا تھا فوز الکبیر میں لیکن ترجمہ آگے کیا ہے یہاں آ کر فوز الکبیر پہلے لکھی تھی ترجمہ بعد میں لکھا ہے ترجمہ لکھ کر اوپر حشر لکھا شاہ صاحب نے بڑا تھوڑا حاشیہ ہے بہت ہی مختصر ہے اتنا ہے کتنا شاہ عبد القادر سے بھی زیادہ ہے مختصر بڑا تھوڑا سا وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے بارہ جب دیکھا جائے فارسی میں ہے ترجمہ بھی فارسی میں ہے حاشیہ بھی فارسی میں ہے اردو کے اندر کیا ہی شاہ عبد القادر سے پہلے کسی اردو بھی نہیں لکھا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہاں ترجمہ ایسا کر گئے ہیں کہ منسوخ نہیں رہتی ہے لا یحل لک النساء من بعد لکھتے ہیں بعد اقسام اربع ہاں جی یا جناب لا تنمین لازم الى طعام غير ناظرين ولكن ذات تمتون اذا فتحوا فاذا تمتشر ان تصل خنزير ان ظالم كان نبيا فيستحيي منكم والله لا يؤمن الحق اب اور مسئلہ آ گیا یہ اب کیا ہو گیا جی یہ بھی خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزر چکا ہے اب پھر دیکھیے پہلا خطاب پیغمبر کے لیے آپ سے عہد و پیمان لیا گیا تھا ہر پیغمبر سے لیا گیا آپ نے اپنے آپ کو پورا کرنا تھا چنانچہ آپ اس لیے آپ سے کام کروایا گیا بیویوں کو کہہ دیجئے اس معاملے میں پیغمبر کی پوری اتباع کر رہی ہوگی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال کرنا ہوگا اگر نہیں اس سے ہٹ گئے تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو تیسرا میرے پیغمبر آپ کے لیے یہ انبیاء جو ہم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کما جاتا تو ہمیں کوئی تنگی نہیں ہوتی ان کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے ہے قوم سے نہیں ڈرنا چاہیے آپ کو میرا ڈر رکھ کر میرے فرض کو پورا ادا کرے بیان کرے چوتھا
آپ میرے پیغمبر دائی ہیں، حق بتانے والے ہیں، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، آپ نے کرتے تھے، کرتا کون؟ 4 5واں میرے پیغمبر یہی عورتیں جن کو ہم نے آپ کے لیے اجازت دے دی ہے، جتنے بھی چاہے آپ کے لیے 12ویں کوئی مقرر نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہ جو بیویاں آ چکی ہیں ان کو ایک مقام اللہ نے دے دیا ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آگے چست نہیں ہو سکتے۔ یا آمنو، پھر خطاب آگے مومنوں کو، والو لا تدخلوا النبی نہ داخل پیغمبر کے گھروں میں مگر تمہیں اذن دیا جائے، اللہ تو ہم نے گھر ناز نہیں نہ آئے نہ ہنزار کا کھانے پکنے کا، بلاکہ ذات میں تم لائے جاؤ، خود داخل ہو جاؤ گھروں میں، فیضا تو ہم کھا لو، فن تشرو بھی نکل جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، وہاں باتیں نہ کرو، محبت کی باتیں کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ہوتے ہیں نا کئی باتیں شروع کر دیتے جی کیا کوئی حال ہے جی، آج کے کاروبار کے کیا حال ہے جی، یہ ہے وہ یوں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس قسم کی باتیں پیغمبر کے گھر میں مت کرو۔ ان ذالکم کانوا نبیا، یہ چیز ایذا دیتی ہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی منکم، پیغمبر تم سے رکتا ہے بات کہتے ہوئے، واللہ لا یستحی، پیغمبر تو پھر بھی رکتا ہے، چلے گئے چلے جی کوئی بات نہیں، تم باتیں کرتے ہو، پیغمبر نہیں بولتے کہ جلدی کرنے دو ان کو، لیکن واللہ لا یستحی من الحق، خدا صاف صاف بات کرنے میں نہیں رکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب اپنی بیویوں ماؤں سے کوئی بات سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، حکماً مائیں ہیں نہ کہ حقیقتاً مائیں ہیں، جو پردہ پھر بھی ضروری ہے۔ اگر پیغمبر کی بیویوں سے مسلمانوں کا پردہ ضروری ہے تو یہ کہاں کے باپ آ گئے ہمارے جو پیر گدی نشین ہوتے ہیں بے ایمان، جو جوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں بوئے پاک کرنے تمہارے دلوں کے لیے، وقرو بہننا، ماؤں کے دل کو پاک کرنے کے لیے، وما کان تم رسول اللہ ہے، نہیں لائے تمہارے تم اللہ کے رسول کو، ولا من بعد بلا، نہ تم نے کہا بیویوں کے ساتھ اس کے بعد ہمیشہ کریے، ان ذالک کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے بہت بڑی ہے، ان تبدوا شیئا تخفوہ، ظاہر کہ تم کو چیزیں پوشیدہ کر، من اللہ کان بکل شیء علیما، لا جناح علیہن، نہیں ہر جنواؤں پر، ریا بار ان کے باپوں کے بعد سامنے ہونے میں، ان کے بیٹوں کے سامنے ہونے میں، اپنے بھائیوں کے سامنے ہونے میں، اپنے بھائیوں کے بیٹے بھتیجوں کے سامنے ہونے میں، ولا خبراتہن، بھانجوں کے سامنے ہونے میں، ولا نسائہن، یا ان کی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ وہ باندیاں جو باندھی ان کے بعد ان کے مالک ان کے ہاتھ، بریرہ وغیرہ، وتقین اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ بہرحال حضور کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ان کے سامنے ہو سکتی ہیں، یہ جو انہیں ہیں، باپ ہوا، بیٹا ہوا، بھتیجا ہوا، بھانجا ہوا، یا اپنی باندھی ہوئی ہاتم، پیچھے آ جاؤ، ان کو ایسی چیز بتائیں تاکہ اندر کے لیے کوئی منافق اور کوئی کافر کسی قسم کی کوئی اتہامتوں میں لگا سکے کہ گھر میں حکمان ہے نہ کہ حقیقت ہے، اس لیے پردہ ہونا ضروری ہے، بلا اجازت قطر کوئی نہیں جا سکتا۔ اب رہا یہ بات دیکھیے، قوانین کچھ قواعد ہیں، جو قواعد باوجود ماں کہنے کے کہیں غلط فہمی نہ ہو جاتی، قرآن پاک نے وہ قواعد بھی سکھلا دی ہیں۔ مراد کیا؟ پہلا کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے مومنو، پیغمبر ایک بری رسم کو مٹا دیا ہے، پیغمبر کی اور پیغمبر کی بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں ان کی بےعزتی نہ ہونے دینا، جان تک قربان کر دینا۔ حکم ثانی، احزاب میں جہاں سارے دشمن آ گئے تھے، اللہ نے اس کو تمہاری امداد کی، اب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا، بشر پیغمبر کو تم ساتھ دو گے۔ دو، تیسرا، مسلمانوں کو خدا کے فیصلے کے بعد، پیغمبر کے فیصلے کے بعد تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا، تمہیں پیغمبر کی اتباع ہونی چاہیے اور تمہارے لیے کوئی حق نہیں رہا۔ تین، چوتھا، پیغمبر باپ ہی نہیں، غصے کی بات کون سی ہے کہ نکاح اگر پیغمبر نے کر لیا ہے، زائد کی باپ ہی نہیں، کون سی بات ہے؟ ہم غاگری پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ پانچواں،
بات یہ پیغمبر نے کام کر دیا ہے، اگر اس کام کرنے میں کوئی دل کے اندر خیال بھی آیا ہے اس کے اللہ سے معافی مانگو، خدا کا ذکر کر، یا اللہ شکر ہے تمہیں پیغمبر کی اتباع نصیب فرمائی ہے، اللہ کی رحمت تو پر ہوگی۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں سمجھے میری بات کو؟ اب آ گیا جی ایک پیغمبر کے لیے، اے ایمان والو اگر کوئی نکاح ہو جائے نہ طلاق ہو جائے، خواہ وہ مطلقہ متبنہ کی ہو یا کسی کی ہو، کوئی متعلقہ ہو، اگر وہ خلوت سے یا نہیں تو سوائے عدت کے بھی نکاح ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اب لیکن یہ خیال رہے ہیں تو پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ماں نہ سمجھنا، پردے ہو ضروری ہے، بات ہی پردے میں ہو، بلا اجازت گھر چند آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ چند قواعد سیکھ لو۔ آگے ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ختم عذاب عظیم مہینا ولن یؤذن المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ بھی اللہ کے ورے بھی یصلون علی النبی، اللہ کے لگے تے بھی ضرور بھیج نبی کر، اے ایمان والو تم ضرور بھیجو اللہ کے پیغمبر وار، سلموا تسلیما، سلام بھیجو سلام بھیجنے الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ منافق وہ مشرک جو ایذا اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، خدا کی لعنت انہیں دنیا کے آخرت میں، خدا نے ہم کو عذاب مہین دل کرنے والا، وہ منافق اور مشرک جو ایذا دیتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر جو کام کیا ہو، انہوں نے اٹھایا بڑے بڑے بہتان کی، بہتان ہے وہ اسم مبینا، ہے گناہ ظاہر باہر۔ حاضر کیا نکلا؟ یہ منافق دیتے ہیں ایذا پیغمبر کو، بات یہ بدا، یہ تو دلیل ہے لوگ جو پیش کرتے ہیں حیات پر، حیات نبی پر، یہ آ رہا ہے، کوئی نکاح کتابیں نکال لی ہیں، کب اور نکالنے والے ساری آپ سامنے آ رہی ہیں، یہ چیزیں سب آئیں گی وقت بعد۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عدم حیات کی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جو یہ کہتے ہیں چونکہ حضور حیات النبی ہیں لہذا ان کے ساتھ نکاح نہیں جائے، خدا کے بندو قیاس کیوں کرتے ہو؟ نص قطعی کی موجودگی میں قیاس پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو بات سمجھو، قیاس کا وہاں مقام ہوتا ہے جہاں نص ہو، جب قرآن نے نص کر دیا ہے، نص قطعی کہہ دی کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کی نص کری نہیں ہو سکتا، یہاں قیاس کس لیے نہیں ہو سکتا؟ حیات ہے، یہ لئن کہا آ گیا، نہیں سمجھے میری بات کو؟ قرآن نے خود کہہ دیا مائیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا، بس ہو گئی نص کرتی۔ آگے اپنی طرف سے کہہ دینا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مائیں زندہ ہیں۔ خدا کے بندو کس نے تمہیں کہا ہے؟ منصوص قطعی کے بعد، نص قطعی کے بعد آگے قیاس حجت نہیں دیکھی جاتی۔ عجیب ہے تماشا، یا تو یہ کہ قرآن کہہ دیتا، قرآن نے کوئی چیز قرآن اتنا کہا ہے مائیں ہیں بس، اسی بنا پر حضرت نانوتوی نے کہا ہے سارے سلف صالحین میں صرف حضرت نانوتوی نے یہ پیش کیا ہے کہ میں اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہوں حیات، میرے سوا باقی سارے جمہور نے کیا کہا ہے؟ علت پیش کیا کیا؟ امہات ہونا۔ وہ کہتے ہیں یہ میں نے پیش کیا ہے صدر، جمہور ایک طرف ہیں، سارے سلف ایک طرف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نکاح حرام ہے، کیوں؟ مائیں ہیں۔ نکاح حرام ہے، کیوں؟ مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ختم ختم بس، مائیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کی وجہ یہ ہے کہ مائیں ہیں، ختم۔ باقی نکاح کی وجہ چونکہ حیات ہے لہذا نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن پاک اس کے خلاف ہے بات دوسرے، اسی مناور مولانا کہتے ہیں سلف صالحین کے خلاف ہے۔ باقی وراثت نہیں، اس کو دیتے ہیں کیونکہ زندہ ہیں، کسی ان کی وراثت بھی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وراثت کیوں؟ لا نورث ولا نورث ہے۔ بات سمجھیے، ایک طرف ہے نص، ایک طرف ہے مولانا کا اپنی قیاس ہے، سمجھے میری بات کو؟ امت محمدیہ میں پہلے سلف صالحین میں یہ نہیں کہا گیا پہلے کہ لو جی اس لیے نکاح حرام ہے
کہ حیات ہیں، بلکہ یہی کہیں گے نکاح حرام ہے کیا مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، یہاں بھی یہی ہے، وراثت کیوں نہیں، لا نرث ولا نورث، مات رکھنا صدقہ ہے، یہ نہیں ہے کیا کہ اس لیے وراثت کوئی کی زندہ ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں ایک جمہور کی رائے وہ ہے، ایک ہے میری ذاتی رائے، ٹھیک ہے، ایک ذاتی رائے کے بعد کہہ دیتے ہیں، خود بھی انہوں نے کہا ہے، ایک لفظ آیا تھا مولانا کا ہدایت تھا اپنے قاری طیب صاحب کو، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قاری طیب صاحب نے خط لکھا تھا ہمیں بھی اور مولوی محمد صاحب کو بھی لکھا تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ حضرت نانوتوی کا یہ عبارت ہے میں پیش کر رہا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ جو شخص میرے نظریے کے ساتھ اتفاق نہ کرے جمہور کے ساتھ جائے وہ بھی عرص الجماعت میں سے ہے۔ آخر میں وہ عبارت لکھ کر بھیجی تھی، کہتے وہ دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں حیران ہوتی ہے طبیعت، یاد لئیے کیا مانا، ان اللہ ولا یصلون علی النبی، اب دیکھو سمجھو باقاعدہ کے ساتھ، یہ اور خطاب ہے ایمان والوں کو، پیچھے چلتے آؤ، مومنو پیغمبر نے کام کر دیا ہے ساتھ دینا ہوگا، بس مومنو پہلی خدا امداد دیتا رہا اب بھی ساتھ امداد دے گا۔ دو، مومنو خدا کے فیصلے رسول کے فیصلے کے بعد تمہارا کتاب داری کرنی ہے اور کچھ نہیں سمجھے، مومنو پیغمبر کا کون سا یہ بیٹا ہے، کس نے کہا یہ بیٹا ہے، کیوں تم اتنا غصے میں آج کوئی بات ہی کوئی نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے نہیں، مومنو کوئی ہو چکے دل میں خیال خدا قد کر کے معافی مانگو اللہ تم رحمت نازل کرے گا۔ آگے مومنو یہ بھی سن لو، آؤ ذرا قانون سن لو، چونکہ مائیں تو ہیں لیکن حکمن مائیں ہیں حقیقت نہیں ہے، لہذا کے لیے کام سن لو، پردہ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، بات پردے میں ہو کوئی بھی اجازت نہ آنے پائے۔ نیز مومنو پیغمبر کے حص کارنامے سے کہ پیغمبر ایک بری رسم کو بلا چونکنا مٹا دیا ہے، خدا کی فریکٹ کرے، شاباش محمد تو نے کمال کر دیا ہے، تم بھی پیغمبر خدا کے جو اللہ صلی اللہ سیدنا کو اللہ تیری رحمتیں ہوں پیغمبر پر، کس نے بری رسم کو مٹایا ہے، سمجھے میری بات کو، خدا کی فریکٹ تو کہہ رہے شاباش پیغمبر آفرین تجھ پر کہ تو نے ایک بری رسم کو بلا چونکنا مٹا دیا ہے، اور پیغمبر مسلمانوں یا وہ بات ادھر سے ہو رہی ہے تمہیں خدا کے پیغمبر رحمتیں نازل پائی ہو، یا اللہ تیری کروڑا رحمتیں ہوں جس پیغمبر بری رسم ہمارے سامنے مٹا دی ہے، تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آئندہ کے لیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ختم۔ آج یہ مسئلہ سمجھا پھر مر گئے، وہ مقام تھا، میں نے سعید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا یہ کیا معنی اس کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا کیا معنی، یہ درود کا معنی ہے، یہاں کوئی مسئلہ چلے ہوا پیچھے، نکاح کس کا، زینب کے ساتھ، آگے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بات کیا ہے، مولانا بڑے سمجھدار تھے، فرمانا کہ ہاں ہے، ایسا ہی سمجھ لو جس کے تمہارے مہینے کی ڈاک آ جائے، تم اپنی ڈاک کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، یہ ڈاک اکٹھی ہو چکی ہے، کئی واقعات قرآن اکٹھے کر دیے، میں نے کہا یہ دل نہیں لگتی بات، اللہ تعالی تو رحمت کرے، پھر پیچھے دیکھا آ گئے، پھر میں نے شیخ کہا کہ یہاں بریلوی پیش کرتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں موری غلام اللہ کا سنو درود دیکھے، وہ میرے اوپر مذاق کیا کرتے ہیں، آؤ موری غلام اللہ کا اس کی پیر کا درود بتائیں، درود کیا ہے، وہ بلک میں لکھا ہوا ہے نا آفرین واہ واہ درود ہے جی، واہ واہ مذاق ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں درود کا ہے کیا، وہ ایک مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آؤ غلام اللہ کا اس کی پیر کا درود بتائیں، درود کیا ہے جی، واہ 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 درود ہے کہ سارے بریلوی ہنستے خوب ہمارے ساتھ، سمجھ گئے، پر پوچھو پاگلوں سے، اور پاگل کی پاگلوں درود کا معنی کریں ہم تو بتاتے ہیں سوچ صحیح ہے کیا، اور اللہ کی درود کیا ہے، یصلون علی النبی کیا ہے، یصلون علی النبی کیا ہے، خدا بھی اور خدا کی ولیت بھی کہتے میرے او پیغمبر خدا کی رحمت تجھ پر پیغمبر تو نے کمال کر دیا، شاباش پیغمبر، یہ سمجھیے محاورہ ہے، یہ محاورہ پیش ہو رہا ہے، وہ پیغمبر خدا کی رحمتیں تجھ پر تو نے کمال کر دیا ہے،
शाबाश, हद तूने खत्म कर दी। बिना चूंचरा एक बड़ी रस्म को तूने मिटाया है ताकि आंदाले कौम मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ का बायस न रहे। ये ईमान वालो, तुम भी कहो खुदा की रहमतें हो पैगंबर तेरी दात पर। अच्छा यही है लफ्ज़ राशिद, और क्या है? अगर में वाह मान कह रहा हमारी मुल्क में वाह आखिरी पैगंबर, तो वो कहते क्या बरेलवी, लो जी लो इन्हें दरूद अमान ही कोई नहीं आया के तुसी सारे जब हो जाओ बंदरे पुतरा तोनू बरके का पता ही कि बरगा की वे बाकी है बरगत तो हैरान ही है, सारी दुनिया को हैरान की भी डालने वाली किताब है। ये चाहिए। और जो मुनाफिक है या मुशरिक है बजाय पैगंबर का साथ देने के उल्टा पैगंबर को दुख देते, तकलीफ देते, एतराज करते, पीछे खुदा इनके लिए अज़ाब देने वाला ऐलान कर चुका है इन पर। आगे जी या नबी का वह बनाती का वह निसार जलाबी भी ना, ए मेरे पैगंबर, फिर आगे खिताब पैगंबर के लिए छठा, ए मेरे पैगंबर अपनी बीवियों को भी कह दो, अपनी बच्चियों को भी कह दो, मुसलमानों की औरतों को भी कह दो, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, डालें अपने ऊपर अपनी जिलबाब, बड़ी बड़ी चादरें, जिसको हम पंजाबी कहते हैं छेल, छेल कहते हैं छेल, वल्लाह आलम सवाब क्या कहते हैं जिलबाब, है जी, समझिए मेरी बात को। जो छेले होती हैं निरे झूठ है, मन घड़त रिवायतें हैं, लूण चटना अंगूठा झूठ है मेरा, चूम मत, रोको लोगों को चूमने से, ये झूठी रिवायतों की इशारत होती है। हर वो चीज झूठी रिवायत को आगे फैलाने वाली उसको रोको, कहो मत तुम अंगूठा चूम, अंगूठे भी चूमते जब अजान होती है, आगे भी कोई नहीं चूमते सारा दिन, 1000 बार रसूल का नाम लेते बेईमान चूमते नहीं, उसको कौन चूमो, अजान वाले चूमते हैं बस सिर्फ एक। पैगंबर बनवा दीजिए इनको, जिलबाब डाले, ये बहुत ही करीब पहचानी जाएंगी, पता लग जाएगा आजाद हुर्रा हो जा रही है। इनको इदाम दिया जाएगा अगर बाज ना आए मुनाफिक भी, इनके दिल में बीमारी है, वल मुर्जिबुन मिन मदीनते, फसाद झूठी खबरें मिलाने मदीना मुनव्वरा में, ला नुग़रियन्नक बिहिम, हम तुझे उन पर मुसल्लत कर देंगे, सुमन या ला युजारु नबी अल्लाह के लिला, न डर मदीना में थोड़ा मलूनीन होंगे भी, मलून नवाज़ु जहां पा जाएंगे ओखिदू पकड़े जाएंगे, वकुतिलू तक़तीला, सुन्नत ये भी गल लगा हमें लोगों में, वलन तजिद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मुराद क्या है? मेरे पैगंबर ये फरमा दीजिए अज़वाज को भी, बेटियों को भी, मुसलमान औरतों आजादा को भी वो अपनी पूरी जिलबाब पर्दे के साथ इस्तेमाल करके जाए, ताकि हर आदमी देखने समझे कोई आजाद और जा रही है हुर्रा, आवाज किसी को कोई ना कसेगा। ये मुनाफिक क्या करते थे, पीछे आवाज दे देते, पीछे और जी मैंने आपको नहीं कहा जी, समझे बेईमान थे ना। कुरान का ये हो, इसके बाद अगर हम देखेंगे कोई आवाज देना, किसी को आवाज दे, उसके साथ हम देखेंगे वो कितना आवाज दे सकता है। मेरे पैगंबर ये हो 12 ताकि इम्तियाज हो जाए हुर्रा औरतों का बागियों से। कुरान के इसके बावजूद भी अगर मुनाफिकों ने या फसाद फैलाने वालों ने, झूठी खबरें फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों ने कोई कदम उठाया, कोई बात की, इन मदीना मुनव्वरा के अंदर जलील करके कुत्तों की तरह को जिंदगी की जाएगी, न ठहरे लाजू जागरू न कफिया, फिर मदीना न ठहरे छोड़ा रहा था। आपके आगे बात कह रहा था, सब यह बात हुई खिताबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहरहाल पीछे खिताबात चले आ रहे थे, मसले पुरान बात खत्म करते जा चुके, रास्ते में दरमियान मुनाफिकों पर, मुशरिकीन पर ज़जरें करता ही जाता है, जो मुसलमानों के खिलाफ या पैगंबर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडे का एक तरीका पकड़ा हुआ था, कुरान के खिलाफ पूरे एक तरीके से जोर दे रहा है साथ साथ। यानी मुराद क्या है, मेरे पैगंबर जहां पीछे खिताबात आते रहे हैं, मेरे पैगंबर आपने ये काम करना है, इनके लिए साफ साफ कह दें, पूरी जिलबाब इस्तेमाल करके रखें, ताकि यकीन आजाद खुदा और जा रही है, किसी किस्म की कोई बात करने का मौका किसी न मिले। एक
یہاں شیعہ وغیرہ کے لیے ایک بات ہے، وہ یہ کہ کل ازواج کا وہ بناتک بھی جمع ہے، ازواج بھی جمع ہے، ازواج بھی جمع ہے، بناتک بھی جمع ہے، سمجھے میری بات کو؟ تو کوئی یہ کہے کہ آیا وہ چونکہ شیعہ ہے نا، کیونکہ شیعوں کی اغراء پڑتی ہے چیز کہ آیا واقعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شیعہ لوگ حضور کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے، اصل ان کو ضد ہے نا، سوائے مائی فاطمہ رضا کے اور 3 بیٹیاں پیغمبر کی نہیں مانتے۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں مائی خدیجہ کی بیٹیاں تو تھیں لیکن پہلے خاوند کی تھی، حضور کی نہیں تھی۔ واہ 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 واہ، اے مسئلہ آیا جی، سمجھ گئے میری بات کو؟ حالانکہ یہ آپ لوگوں کو شاہ صاحب لکھوایا ہوگا کہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قبل از نبوت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی طرف سے مائی خدیجہ کے بطن سے 3 بچیاں ہوئی ہیں، شیعوں کی کتابیں لکھا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہاں بالکل، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، بات کون سی میں کر رہا تھا؟ شیعوں کی کتابوں میں 7 کتابیں موجود ہیں، اور ممکن ہے شاہ صاحب نے آپ کو لکھوا دیا ہو، اگر نہیں تو بے شک یہ بھی آپ کو وقت دے دیا جائے گا، شیعوں کی کتابوں میں 7، اور ان کتابوں کو ان کی تردید بھی نہیں کر سکتے، صاف مانا لکھ کے کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل از نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مائی خدیجہ کے پیٹ سے 3 بچیاں پہلے ہو چکی تھی، یہی 3 بچیاں، سمجھ گئے؟ پہلی بات تو یہ شیعوں میں ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بناتے کا سے مراد کیا ہے؟ یہ اسلام جب محاورہ ہوتا ہے باقی عورتوں کو بھی بیٹیاں کہہ دیا گیا ہے، یہ اور غلطی یہ ہے کہ یہاں قرآن کا لے ازواج کا وہ بناتے کا ونساء المؤمنین، وہ کہ مومنوں کی عورتوں کو قرآن علیحدہ ذکر کیا ہے، ازواج پہلے ذکر کیا ہے، پھر اس جمع میں اگر کاٹا کرتے ہیں پھر لازمت ہے ازواج بھی زیادہ نہ کہو، پیغمبر کی بیوی بھی زیادہ نہ کہو، ایک بیوی کہو، ازواج بھی جمع بنات بھی جمع، تو گو کی بیویاں بھی زیادہ تھی اور بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ تھی۔ یہ نہیں ہے جو کہتے ہیں نہیں نہیں مسلمانوں کی عورتوں کو بیٹیاں کہا گیا ہے، خدا کے بندو آگے بات آ رہی ہے۔ اب کو یہ آگے ایک اور کہتے ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں جی بنات کے بعد واج تفسیریہ ہے، تفسیریہ ہے، لیکن دیکھا ہے حالانکہ قرآن 3 چیزیں جدا جدا کہہ رہا ہے، ازواج 1، بنات 2، نساء المؤمنین 3، جدا جدا چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے، تب میں نے آپ کے آگے کہہ دیا ہے، میں اس لیے اس پر زیادہ زور نہیں دے رہا کہ شاہ صاحب کو میں نے مستقل کہہ دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو لکھوائیں، اگر لکھا چکے ہیں پورے خطر کا معاملہ بڑا اچھالتے ہیں وہ، یا خلافت کے مسئلے کو لے دیتے ہیں، یہ حق ہے کہ ان پر بحث ہو جائے، اور حضور کی بیٹیاں سمجھے ہے آگے یہاں تک تو کیا ایک اور حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آگے یسأل الناس نساء یسألوا الناس نساء لمن انزل عند اللہ وما یدریک اللہ صادق قریبا ان اللہ للغافر الحدن مسیرا خالد نبیا ابدا لا یذل ولا نصيرا یوم تقر وجوه النار یقول یا ربنا اطعنا الله ورسوله وقالوا ربنا اطعنا ساترا وقبرانا فضلون سبیا ربنا آتنا من العذاب ولنلعن کبیرا۔ بس یہ تو ہوتا ہے۔ اب تخویفیں ہیں، کچھ زجریں ہیں جو قرآن پاک کا طریقہ ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہی مشرک، سنا ہے قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی؟ قل انما علم عند اللہ، فرما دیجیے اس کا میرے اللہ کے بعد ہے، وما یدریک اللہ صادق قریبا، قیامت کے بارے میں فرما دیجیے کہ میرے اللہ کے بعد ہے، وما یدریک اللہ صادق قریبا، کون سی چیز بتا تو جی شاید قیامت کے قریب ہونے والی ہے؟ ان اللہ بلک اللہ تعالیٰ الکافرین
लान करता है काफिरों को, यार के लिए दो तुझे आग खालिद नबी अबदा हमेशा उसमें ला युद्ध वली वला नसीरा, ना पाएंगे अपने कोई वली मददगार। यौम तो कल वजूह मिन नार, जिस ऊँची की चेहरे दोज़ख में यकुन कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस हमें अतान अल्लाह व रसूला, हाय अल्लाह हमें इताअत करते अल्लाह की, इताअत करे रसूल की बात मानते और ये गैरों को शबी गालिब न बनाते। हाँ हमने क्या किया, कादिर बनाना साथ मुकबराना, हाय अल्लाह हमने इताअत की अपनी पीरों की, बड़े बड़े पीरों को बनाना, साथ अपना सरदार पीर हुक्मराना बड़े बड़े, फाज़ल्लून सबीला, फाज़ल्लून सबीला, ए अल्लाह हमें गुमराह कर दिया रास्ते से। रब्बना आदुज़े मन अज़ाबिल्लाह, दुगने दिन को अज़ाब, वलौलान कबीरा, इनको लन का लन ज्यादा। मुराद क्या है, इन जालिम पीरों ने मौलवियों ने गुमराह किया था, शिर्क पर डाला था, हम शबी गालिब समझते रहे, मौला इन बेईमानों को दुगना आजाद, बड़ा बेईमानों ने हमारे साथ किया है। बस ये तो हो गया। हाँ जी, महाराज जी पीछे तस्वीर रवि थी, क्या जिक्र आ गया, उन मौलवी पीरों को भी आगे जिक्र आ गया जिन्होंने मुरीदों को मुशर बनाया हुआ था। ला तकुन मुसा खबरों में माकर वजिया याजुरामतुल्लाह वकुलु कौन सदीदा युस्रिह लुमा वारुकुम वमयतुल वदुमा। समझो जी इस आयत को पहले एक मुकदमे के तौर पर समझ लो। ए ईमान पर तकरीर आम समझो, ए ईमान वालो न हो जाओ तुम मानंद यहूदियों के, बनी इसराइलियों के, जिन्होंने ईजाद की मुसलमान को खुदा को बरी कर जो उन्होंने कहा था अल्लाह के बड़े इज्जत वाले थे। ए ईमान वालों डर अल्लाह से, बात को पुख्ता, अल्लाह तुम्हारा अमाल इसराह करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह के रसूल की दुआ करता है। फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा। अब देखो मां कब्र के साथ मोमनो जबकि बीवियां पैगंबर की तुम्हारी माएँ हैं, कवानीन सीख लो, पर्दे वगैरह के मुताबिक की सीख लो, कहीं गलतफहमी के अंदर मुब्तला न हो जाओ, कोई हरकत ऐसी न होने पाए जो शर के खिलाफ तुमसे हो। नीज मोमनो अल्लाह के वरेटते पैगंबर पर रहमतें भेजने के शाबाश पैगंबर आफरी, तूने एक बुरी रस्म को मिटा दिया है, शाबाश। आइंदा आने वाले मुसलमानों पर कोई तंगी हुई, मुसलमानों तुम भी पैगंबर बदलू भेज दो। अल्लाह या अल्लाह करोड़ा फरमाइश पैगंबर पर जिसने हमारे लिए आइंदा के लिए रास्ता खोल दिया है एक बुरी रस्म मिटाकर। उसके बाद कहा ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, बनी इसराइलियों की तरह न होना। उन्होंने अपने पैगंबर को दुख दिया था, ईजा दिया था, दुख दिया, तकलीफ दी थी, हालांकि पैगंबर अल्लाह के बड़ी इज्जत वाले थे। ख्याल रखना अपने पैगंबर के दिल को दुखाना मत, बल्कि जान तक कुर्बान कर कोई लफ्ज भी ऐसा न निकलने पाए जिससे पैगंबर के दिल पर कोई असर पड़े। ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, कोई लफ्ज भी न निकलने पाए जो पैगंबर के दिल पर कोई असर पड़े, इसमें कोई शक नहीं है। जितने कुरान ने अहकाम दिए है खुदा का उतने ही इत्तिबा सहाबा भी हुई है, इतनी किसी उम्मत में इत्तिबा नहीं हुई जितनी कि हुजूर के सहाबा में इत्तिबा हुई है हुजूर की नींद। अब समझिए एक मसला है, कल्लज़ीना आज़ौ मूसा भी तकरीरें दो। मेरे शेख तकरीर कुरान पाक बयान करते वक्त जो पसंद फरमाते समय वो कह रहा हूं, इसलिए कहता हूं एक हदीस में आती है तकरीर, वो हदीस पढ़ाते वक्त बेशक पढ़ाओ तालिब इल्मों को, लेकिन कुरान पढ़ाते वक्त ये तकरीर करोगे तो बेहतर होगा। वो क्या, हाजिर वगैरह सब ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब दिन ब दिन हालात आगे बढ़ते थे, मकबूलियत हो रही थी, फिर कारून ने देखा ये तो बड़ी मामला आगे बढ़ता जाता है, था भी तेरा भाई, उसे समझे ये दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, ऐसा फिर उसको बदनाम कर दो। एक औरत को दिया माल काफी, कोई कहते हैं छाव दिया सोने का, कोई कहते हैं काफी सोने वाला, कुछ भी माना, इतना कर जब मूसा अलैहिस्सलाम बयान करे, तू खड़े होकर कह दे मूसा बयान करते हो तुमने जो मेरे ऊपर हाथ डाला था याद नहीं, बस इतना कह तो हाथ डाला था बुरे इरादे के साथ, मुराद की तरफ बदनाम करना, बस ये इरादा करने के लिए औरत राजी होगी माल लेगी देकर,
خوش ہو کہ چلو مار مل جائے گا، میں کہہ دیتی ہوں اللہ کی وحی آئی پیغمبر پر، میرے پیغمبر اعلان کر دو ابھی تقریر میں موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ کوئی شخص مرد و زن میں سے جھوٹی تہمت مجھ پر لگائے گا، خدا اس کو زمین خسف کروا دے گا، زمین میں اللہ اس کو زمین میں تسا دے گا۔ اتنا ہی کہنا تھا، اثر ایسا پڑا کہ عورتیں جھٹ توبہ کر لی اور نے کہہ دیا بات ایسا، میں نے برا ارادہ کر لیا تھا، لیکن برا ارادہ کرنے کے بعد میں صاف اعلان کرتی ہوں، مجھے قارون نے کہا تھا، میں نے صاف کہتی ہوں جو میرے ارادے ہو رہے تھے مانو خدا نے کو آگاہ کر دیا ہے، میں صاف کہتی ہوں میں غلطی پر تھی، میں ہی اعلان کرنے والی تھی، اور موسیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ بس لا تکونوا کالذین آذوا، اب سمجھا کہ نہیں، ماتا ان لوگوں کی طرح ایجاد موسیٰ کو وبرأ اللہ مما قالوا، ایک یہ تقریر ہو تو کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی اچھی ہے، ہونی بھی چاہیے، یہی تقریر کر اس کی سمجھ گئے۔ ایک تقریر اور بھی ہے مشکات میں، بخاری میں، کہ حضور صلوات والسلام کی متعلق موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور تھا، یہ عادر ہے، اس کے اعضائے مخصوصہ میں بیماری ہے، بڑی باتیں کرتے تھے، چونکہ سامنے نہیں ہوتے تھے، قوم کے اندر حیا تو تھا نہیں، وہ ننگی نہا لیا کرتے تھے، کوئی بات اس لیے ہوتی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام میں پردہ حیا تو لازمی تھا، اور بلکہ اوروں کو سبق دیتے حیا کا، اس لیے پردے میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں جی پردے میں کیوں بیماری ہے نا، دیکھا ہے خدا اس قوم کو ہدایت دے، جب قومی خرابیاں آتی ہیں باحیا لوگوں پر یوں توڑتی جھوٹی لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس بنا پر تان دیا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہا رہے ہیں پردے میں، پتھر پر کپڑے رکھے ہیں، پتھر کپڑے لے کر چل پڑا، پیچھے بھی جا گیا کہ پتھر ہے، پیچھے بھی جاتے ہیں، 100 بھی یا 1000، 100 بھی یا 1000، چنانچہ آئے کپڑے لیے، لوگوں نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد خیال کیا وہ جو ہم نے تان دیا تھا وہ تو بات بالکل غلط ہے، کوئی بیماری ان میں نہیں، یہ صحیح ہے، کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ اللہ کے آگے کیا بات ہے۔ صالحین بھی جس قدر بھی آئے ہیں، آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے کہا کہ روح بدن کے اندر موجود ہے، کسی نے، حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ روح بدن کے اندر موجود ہے، ایک، اس کے بعد پھر علماء دیوبند کے اندر آ کر ایک رائے نہیں کتنی رائے بنتی ہیں، ایک حضرت نانوتوی کی رائے ہے، ان کے ساتھ اوروں کا اتفاق نہیں، اور ان کی بھی رائے ہیں، یہ مستقل کے علیحدہ چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک حضرت نانوتوی نے لکھ دیا تماکی بھی وہ مان جائیں، یہ ان کی مستقل عبارتیں آنے والی آپ کے سامنے پیش ہوں گی کہ یہ بھی علماء دیوبند کی باتیں، یہ بھی علماء دیوبند کی باتیں ہیں، پہلے چلو وہ یہ باتیں ہیں، اس کے بعد تم نے سوچنا ہے، ایک شخص پہلے سلف صالحین کے مطابق بھی بات کہہ رہا ہے، عبارت تمہارے سامنے پیش ہوں گی، عبارتیں پیش ہوگی، تم دیکھ لینا، سارے پہلے سلف صالحین احناف کیا لکھتے آئے ہیں حنفیوں تک، اس کے بعد پھر حضرت نانوتوی نے جو لکھا ہے، اس کے بعد علماء دیوبند کی کتنی رائے ہیں، تمہارا فرض نہیں ہے، سوچئے علماء دیوبند کی کتنی رائے ہیں، یہاں تو حصر کر دیا جائے کہ جو حضرت نانوتوی کی رائے یہی ہوگی، باقی رائے کوئی نہیں، اس کے مطلب بھی یہ ہے کہ باقی علماء دیوبند خود ان کی موافق نہیں ہے، کہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی ایک رائے ہے، یہ ضروری ان کی رائے آخری حجت ہو سب کے لیے بھی نہیں، اور لکھنے سب نے لکھ دیا ہے، اپنے اپنے آراء لکھ دیا ہے، اس لیے اس مسئلے کے لیے یوں تو ہو نہیں سکتا فیصلہ کہ فران لکھ دیا لہذا مان لیا جائے۔ ایک دوسرا حضرت مدنی کی کوئی عبارت بھی ہو جس میں اتنا لفظ لکھا ہوا ہو کہ روح بدن کے اندر ہے، یہ نہیں ہے، حضرت مدنی کی عبارت نہیں ہے، حضرت نانوتوی کی عبارتوں میں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ وہ حیات دنیا کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، جو وہی حیات جو برزخی ہے اس کو دنیاوی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا ہے کوئی ان کی عبارت میں وضاحت ہوتی، ایک قطعی چیز کہ یوں کہ آیا روح بدن کے اندر موجود ہے، یہ حضرت مدنی کی کسی بات میں نہیں ہے، مکتوبات میرے پاس موجود ہیں، دیکھ لو۔ پھر نفس حیات دنیاوی کہنے سے فیصلہ تو نہیں ہو جاتا، اسی بنا پر آپ کے سامنے عبارتیں پیش ہوں گی باقاعدہ، آپ دیکھیں سلف صالحین کی عبارتیں بھی دیکھیں، احناف کی عبارتیں بھی دیکھیں،
اس کے بعد راکابر مائے دیوبند کی بھارتی بھی دیکھیے، پھر سوچ اس مسئلے میں جھگڑا سوچی اس معاملے کے اندر ہمارا آج تک جو جھگڑا چلاتا ہے واقعی میں روح بدن کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اگر روح بدن کے اندر ہے پھر علیین کا کہنا غلط، دو نہیں بن سکتے صحیح، جس مقام حیات لکھتا ہے کہ اندر ہو تب بھی ٹھیک، اوپر ہو تب بھی ٹھیک، یہ عجیب معاملہ ہے۔ روح بدن کے اندر ہو تب بھی ٹھیک اور علیین ہو تب بھی ٹھیک، یہ دونوں باتیں عجیب ہے، معاملہ عجیب ہے۔ اندر ہو پھر باہر نہیں، باہر ہو تو اندر نہیں، ہے کیا؟ 16 پیکا بنایا نے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہم نے اس رنگ میں دیکھنا ہے، جو حجت ہو شریعت میں کتاب اللہ پیش ہوگی، احادیث صحیحہ پیش ہوں گی، یہاں حدیث کے اعتبار سند کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، راوی آپ کے سامنے رکھیں گے، یوں ہوں گے آپ کے سامنے، خود آ کر دیکھنا کتابیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب اللہ بھی چھوڑ دی جائے، سنت صحیحہ بھی چھوڑ دی جائے، اجماع کو بھی چھوڑ دیا جائے، سارے اجماع صحابہ وغیرہ کو بھی چھوڑ کر صرف ایک قول مل جائے تو اس کو مان لیا جائے، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے اس مسئلے کے لیے پیش ہونے کے لیے کتاب اللہ، سنت صحیحہ، اجماع پہلے پیش ہوں گے، اس کے بعد آ کر پھر انہوں نے عبارتوں کو دیکھا جائے گا جس مسئلے میں لوگوں نے عبارتیں لکھی ہیں، 3 صورتیں ہوں گی، سمجھ گئے؟ اگر کوئی حدیث کے لیے ہو، تفسیروں کے لیے آپ نے دیکھنا بشک دیکھ لو پہلے، لیکن یہ تو ترجیح ہوگی، یوں نہیں ہوگا کہ جو نے بنانے لکھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کو انداز دیکھ لو، کتاب اللہ 1، سنت صحیحہ 2، اجماع صحابہ 3، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا قبر روح محل جسد کا حادثہ ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے، جسد کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ سمجھ لیں میری بات کو۔ معتزلہ کی کیا رائے ہے، ہماری اس میں کیا رائے ہے؟ معتزلہ میں کون کون ہے جو انکار کرتے ہیں اور کون کون ہے جو عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے؟ یہ آپ کے سامنے خود کتابیں پیش ہوں گی۔ یہ جو ہے مسئلہ جو میں نے کہا بخاری شریف کا، اس کو حدیث کے اندر تو پڑھاؤ، بے شک توجیحات بھی کرو، غایت معاول بات توجیحات جو اس میں یہ ہے جو کر سکتے ہو، یہی وہ حدیثیں ہیں جن کو پرویز وغیرہ دے کر تان کرتے ہیں، سمجھے میری بات کو؟ یہ کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے، بخاری کہاں ہے؟ ایک یہ چیز ہے کہ حدیث کے اعتبار سے کہ یوں لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے خدا کے آگے کوئی بعید نہیں، کیا بات ہے؟ ننگا کر لینا یا ننگا ہو جانا کوئی چیز اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ ایک اور چونکہ نبوت کے لیے ایک اعتراض انہوں نے بنا رکھا تھا نبی سے دور ہونے کے لیے، اس کی وجہ سے بات پوری نہیں سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیتا کہ یہ بھی اعتراض نہ رہے، یہ عام لکھا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس روایت میں عبدالرزاق آیا ہوا ہے، عبدالرزاق کی روایتوں پر بحث ہے، کتنی قبول نہیں ہے۔ بارہ یہاں تک میں نے اس لیے کہا ہے کہ حدیث کے اعتبار سے بے شک آپ پڑھے پڑھائیں، لیکن قرآن کریم کا مقام اگر ایک حل ہو سکتا ہے سوا اس قصے کے تو کوئی ضرورت نہیں اس قصے کو یہاں داخل کرنے کی۔ قرآن کریم کا حل ہو رہا ہے کالذین آذوا موسیٰ، جو قارون کے لیے اس عورت کا قصہ آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو تفسیر سے بتایا کہ ساری تفسیر لکھتی ہیں، خاص وغیرہ سب میں ہے، اب اشکال کوئی نہیں۔ مسلمانوں کوئی کلمہ یا کوئی حرکت تم سے ایسی نہ ہونے پائے جو اس پیغمبر کے دل کو دکھ دینے والی ہو، پیغمبر کے دل کو دکھ دینے والی، کیسا؟ جس کے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دکھ دیا تھا ایک معاملہ کر کے، اللہ نے اس کو بری کر دیا، بس اشکال کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ اس میں ہم آدر کا قصہ لانا، صوبی یا حجر کو داخل کرنا، بھیا یہ حضرت کوئی نہیں، قرآن پاک کا حل کرنا موقوف اس قصے پر نہیں ہے۔ ایک ہے کہ موقوف ہو تو اس قصے پر تب تو بات ہوتی، موقوف تو ہے کوئی نہیں، اس کو حدیث میں رکھو، قرآن پاک کے حل کرنے کے لیے نہ رکھی اس کو۔ ایک آگے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ آیت مشکل ہے، پھر اس کو بھی سوچو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها،
السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان غفورا رحيما. اب دیکھیے ان امانت السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر. اشکال دیکھیے اس آیت میں، مطلب بعد میں آئے گا. یہ آیت آنے کی وجہ کیا؟ یہاں ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، بس انکار کیا انہوں نے. انکار ابینا ان یحملھا، انکار کیا اٹھانے سے، انکار کیا اٹھانے سے. اشفقن منھا، اور ڈر گئی اس امانت سے، ڈر گئے. ہمارا انسان نے امانت کو اٹھا لیا ہے، انسان نے امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے. یعنی جو اٹھا رہا ہے وہ ظالم ہے، جاہل ہے، اور جو انکار کر رہا ہے بڑا اچھا ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ عذاب دے گا منافق مرد عورتوں کو، مشرک مرد عورتوں کو. اللہ مہربانی کر مومن مرد عورتوں پر. کان غفور رحیما، اللہ ہے بخشنے والا مہربان. اشکار سمجھو. بظاہر یہ یا اللہ یہ امانت کیا ہے جو آسمان زمین پہاڑوں پر پیش کی گئی، انہیں انکار کر دیا اور انسان اٹھایا ہے. کوئی کہتے ہیں امانت سے مراد کیا ہے؟ یہ دین. کوئی کہتا ہے قرآن، کوئی کہتا ہے شریعت ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہے سمجھ نہیں آتی. شریعت پہاڑوں پر، نمازیں روزے پہاڑوں پر، اور زمینوں پر پہاڑوں پر آسمانوں پر خدا نے پیش کی. کیا معنی اس کا؟ شریعت ان کے اوپر پیش ہونے کا معنی کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آنی، مطلب ہی کوئی نہیں بنتا بظاہر. ایک دوسرا یہ ہے پھر کوئی ایسی امانت بناؤ جو ان پر بھی پیش ہو سکے. نہ شریعت پیش ہو سکتی ہے، نہ قرآن پیش ہو سکتا ہے. قرآن کیا ہے؟ کوئی ایسا امانت تو ہو. آگے قرآن کہتا ہے انسان اٹھا لیا ہے جو امانت ملی، لو بابا یا اللہ میں اٹھا رہا ہوں. خدا کہتا ہے بڑا ظالم ہے، تو بھی بڑا ہی جاہل ہے. وہ جو اٹھا رہا ہے بن رہا ہے ظالم، جہل بن رہا ہے. یہ اشکالات. اول امانت کی تعین